السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آج کا جو ویلاگ ہے اس میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب نے یہ جو حالیہ ان کی زمان پارک میں جو قسط چلی ہے، ان کی گرفتاری پہ جو ریئیکشن ہے، لاہور نے جو ریئیکشن دکھایا، پورے پاکستان میں جو ریئیکشن ہوا ہے، پھر اس کے بعد اپنا جمعے کے روز جب خان صاحب اپنا ہائی کورٹ پیش ہوئے ہیں، جس زور کے ساتھ، جس شور کے ساتھ، جس رش کے ساتھ وہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اور اس کے بعد آج کا دن آ جاتا ہے سیچرڈے کو جب وہ لاہور سے اپنا اسلام آباد روانہ ہوئے ہیں توشہ خانہ کیس کے اپنا عدالت میں جانے کے لیے، تو اس سے تین چار چیزیں ثابت ہو گئی. اس سے ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ خان ہیرو ہے کہ زیرو ہے. جو خان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے اس کو ہیرو بنا دیا، وہ بھی میں اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے جو مخالف ہیں انہوں نے اس کو زیرو بنا دیا. جو ہیرو اس کو اس لیے بنا دیا کہ وہ ایک انتہائی پاپولر آدمی ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں، وہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اور لوگ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس کو گرفتار نہیں ہونے دے رہے. یہ تو اس کو ہیرو ماننے والے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. اسی لیے وہ میں بھی آپ بھی تقریباً میجورٹی اس پہ کنسنسس ہے کہ خان پاکستان کا ون آف دا موسٹ پاپولر مقبول ترین لیڈر ہے. یہ تو ہیرو ہے. اور زیرو کہاں پہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ بات کرنی انصاف کی، قانون کی، عدلیہ کی، اور اپنے آپ کو قانون سے بہتر سمجھنا، بدتر سمجھنا، کہنا جی میں تو پیش نہیں ہوتا. آپ عدالتوں کو کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ اگر عدالت آپ کو کہ آؤ جی پیشی کرو، آپ کو طلب کیا، اپنا نقطہ نظر دو، ہم نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، آپ عدالت بھی نہیں جاتے، آپ کہتے ہیں میں آئی ایم ابو دی لا. تو یہ اس کی دشمنی، اس کی آپ سمجھ لیں جو اس کے ولن ہے اس کو یوں قرار دیتے ہیں. مگر خبر اس میں یہ ہے آج کے ویلاگ میں، وہ یہ ہے کہ خان نے یہ چیز ثابت کیا، اس کا ایک افیکٹ آ گیا. اس کا افیکٹ یہ آیا کہ جو طاقتور حلقے ہیں، جو حکمران ہیں، جو پاکستان کی حکومت ہے، یہ جو 12 جماعتوں کی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی حکومت، اس کے ساتھ وہ ادارے جو پاکستان کا خیال رکھتے ہیں، جو اس ریاست کے نمائندے بھی ہیں اور اس ریاست کو چلاتے بھی ہیں، ان سب کو ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ عمران کو مائنس نہیں کر سکتے. اگر آپ سمجھ لیں کہ یار یہ قانون کا پروسیس ہے، نون جانے اور پی ٹی آئی جانے، قانون جانے اور عدالت جانے، اگر ہم اس طرح ہی چلتے رہے کہ یہ نااہل بھی ہو جائے، یہ جیل میں بھی چلا جائے، الیکشن بھی ہو جائے، الیکشن نہ بھی ہو جائے، اس کے بغیر ہو، تو آپ پاکستان کو ایک نارمل پولیٹیکل ریاست نہیں بنا سکتے. یہ عمران کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس نے ان حالات میں یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ وہ جو ایک نقطہ نظر تھا کہ عمران خان ایک وہ برگر پارٹی ہے، ایک ممی ڈیڈی پارٹی ہے، اے او لیول کرنے والے لوگ اس میں شامل ہیں، وہ تو بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، تقریر سن کے چلے جاتے ہیں، الیکشن میں آتے ہیں تو صرف ووٹ ڈال دیتے ہیں. تو خان نے یہ جو مارا ماری کی ایپیسوڈ چلی ہے، یہ جو چیزیں چلی ہیں، اس سے ایک نئی چیز ثابت ہوگی کہ خان ایک جینون پولیٹیکلی ایک پاکستان میں آپ سمجھ لیں ایک پریشر بلڈ کر سکتا ہے. خان کے پاس ایسی اس کے پاس طاقت ہے، ایسے لوگ اس کے پاس ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ہیرو کہیں یا زیرو کہیں. اس میں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک دو دن کی یہ جو مارا ماری ہوئی، اس میں جو چھوٹی سی جو حکومت نے انفارمیشن دی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ 10 گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے، 3 واٹر کینل، وہ جو پانی پھینکنے والی توپیں ہیں، جس سے جو نقصان کی قیمت نکالی گئی ہے 58 لاکھ، مطلب تقریباً 60 لاکھ کے قریب ان کا نقصان ہوا ہے. ایک تو بالکل ہی جل گئی ہے، ایک بس کو جزوی طور پہ نقصان ہوا ہے، ایک واٹر ٹینکر جس کو وہ تو میں نے بتائی ہے تقریباً وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. 1,10,90,000 کا نقصان ہوا ہے ان گاڑیوں کا، ان ٹرانسپورٹ کا، جو آپ کی میری ہیں، جو پنجاب پولیس کی ملکیت ہے. وہ میرا نقصان ہے، آپ کا نقصان ہے، یہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہے. 8 موٹر سائیکلیں آپ کی کوئی 30 لاکھ کی لگ بھگ ہیں، وہ فارغ ہو گئی ہیں، جل گئی ہیں. کمیونیکیشن وائرلیس کا سسٹم بھی بہت اثر انداز ہوا ہے، وہ بھی اس کی زد میں آ گیا، جس کی ورتھ کوئی 35 لاکھ کے قریب تھی، وہ بھی اس دنیا سے ٹھا ہو گیا. 50 سے زائد اہلکار جو ہے نا وہ زخمی ہوئے ہیں. اور یہ بڑی مزے کی بات ہے، جو کوئی بھی یہاں کا جب بھی ہنگامے ہوتے ہیں، جو پولیس جاتی ہے سب سے بڑی وکٹم وہ بن جاتی ہے. کمال ہے 50 لوگ زخمی ہو گئے. اور میں تو ایک حادثہ سمجھتا ہوں، کامیڈی سمجھتا ہوں. میں کہنا بھاجی کی نوی پولیس بناؤ جی پنجاب پولیس کی حفاظت کری، تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. 50 بندے اپنے زخمی کرا کے آ گئے ہیں. ایک محلے میں گئے ہیں، ایک بندے کے ریفرنٹ لے گئے کہ جناب بندے کو جناب آپ کو عدالت نے طلب کیا ہمارے ساتھ چلیں. 50 بندے جس میں آپ کا ڈی اے جی اسلام آباد بھی شامل ہے، وہ اسپتال میں بیٹھا فوٹویں لوا رہا ہے، نگران وزیر اعظم اس کا حال پوچھ رہا ہے، بھائی تم بہت بڑی ایک جنگ کر کے آئے ہو، تم زخمی ہو گئے. تو یہ نقصان جو ہے نا، اس کا جو میں ایک پولیٹیکل امپیکٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. میں یہ کوئی پوزیشن نہیں لے رہا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کہ اس جو آپ کے طاقتور جو نظام ہے، اس نظام نے یہ بات سیکھ لی ہے، اور یہ آپ کو ہو سکتا ہے ان قریب آپ کو ایک نیگوشیشن نظر آ جائے حکومت اور اپوزیشن میں. اپوزیشن سے مراد عمران خان ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کسی نے یہ عمران خان کو پیغام دیا کہ انف از انف، آپ اس طرح پاکستان کو ہم نہیں چلا سکتے، آپ لڑتے رہیں گے. آپ کی تو 95 تو آپ کے مقدمے ہو گئے. اگر ہر پیشی پہ ایک دن میں بھی آپ کی پیشی ہو تو صرف
یہ 95 پہ جو ریپیٹیشن ہوگی آپ کی وہ 3.5 مہینے میں تو آپ کی صرف ایک پیشی ہوگی. تو اس طرح عمران خان سڑکوں پہ رہا, پیشیاں کراتا رہا, عدالتوں پہ جاتا رہا. تو ہر روز آپ اسلام آباد ہو, لاہور ہو, جس عدالت میں جا کر پہلے آپ اس کو سیل کریں گے, 5-6 ہزار آپ کو سپاہی وہاں پہ لگانے پڑیں گے, پوری سڑکیں بند کرنی پڑیں گی, پاکستان جام ہو جائے گا. تو پتہ لگے گا ایک انسان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں. تو 95 مقدمات ہیں. تو اس کا جو افیکٹ آیا نا وہ خان ہے, میں سمجھ خان جیت گیا. خان یہ ابتدائی نبض کی وار جیت گیا. وہ اس طرح جیت گیا کہ خبر اب آپ کو میں دینے لگا ہوں. خبر یہ ہے کہ طاقتور حلقوں نے یہ صدر پاکستان کو یہ میسیج دیا, اور دونوں سب کو میسیج دیا کہ صدر پاکستان ریاست کا علامت ہے, ریاست کا ہیڈ ہے. آپ بیٹھیں, آپ سب کو ساتھ بٹھائیں اور ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہو جائیں. آپ سب کو بٹھائیں جی, الیکشن کرائیں. اور الیکشن کے صوبائی جس میں پنجاب بھی شامل ہے, KPK بھی شامل ہے, جس میں فیڈرل بھی شامل ہے, آپ ایک تاریخ پہ اکٹھے ہو جائیں اور آپ اپنے کنسنسس سے ہیں اور الیکشن کرائیں اور پاکستان کو پولیٹیکلی سموتھ کریں. جس نے الیکشن جیتنا ہے وہ پاکستان پنجاب کو حکومت کرے, KPK کو کرے, سندھ کو کرے, جو بھی کرنا ہے, اسلام آباد کو کرے. ہم اس طرح گرے ایریا میں نہیں رہ سکتے. تو یہ ایک خبر ہے جس پہ کام ہو رہا ہے, جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نظر آئے, اور اس کی چھوٹی چھوٹی دو آپ کو میں اگزامپل بھی دوں گا. جمعے کے روز ہی خان صاحب نے بیان دیا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اور آپ کو پتہ اگر آپ خان صاحب یہ بیان دے رہے ہیں تو یہ میرے سے مذاکرات نہیں کریں گے, یا وہ جیرے سبزی والے سے مذاکرات نہیں کریں گے. وہ مذاکرات کن سے کریں گے؟ وہ لازمی بات ہے, وہ طاقتور حلقے بھی ہوں گے, وہ حکومت بھی ہوگی, وہ شہباز شریف بھی ہوگا. تو انہی سے بات کرنی ہے. دوسرا جو فواد چودھری نے بڑا کلیئرلی میسج دیا ہے اس کے ساتھ ہی کہ جناب ہم تیار ہیں, مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے وہ لیک بھی سنی ہو صدر پاکستان کی جو لیک ہوئی ہے اپنا ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ, تو اس میں بھی یہی تھا کہ صدر آپ کچھ کریں, آپ کسی سے بات کریں. وہ آپ سمجھ گئے یہاں کس سے بات ہوتی ہے. تو اس نے بھی یہ کہا کہ حالات بڑے خراب ہیں, مارا ماری ہو رہی ہے, گڑبڑ ہو رہی ہے, تو آپ پلیز اس طرح کریں کہ آپ صدر ہیں, آپ کسی سے بات کریں, یہ مسئلے کو حل کریں. تو کہیں نہ کہیں سے یہ انڈیکیشنز آ رہی ہیں, کہیں سے کہیں یہ کام ہو رہا ہے کہ جناب ان سب کو بٹھایا جائے. یہ جو موجودہ حکومت ہے اصلی ہے, جعلی ہے, یہ اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے کہ وہ فارن فنڈنگ ہے یا لوکل ہے, یا جنرل باجوہ نے بنائی ہے, کس نے بنائی ہے. وہ بھی بیٹھیں, ادھر عمران خان بیٹھے, اور کچھ چیزوں پہ آپ کنسنسس کریں. کنسنسس یہ ہے کہ اس ملک کو اگر آپ نے قانون اور آئین سے چلانا ہے, جمہوریت رکھنا ہے, تو آپ کو الیکشن کرنے پڑیں گے. اور جب آپ الیکشن کریں گے تو آپ الیکشن کی ایک تاریخ پہ اکٹھے ہو جائیں. اس میں جو ریاست ہے, حکومت ہے, سارے اپنی اپنی ذمہ داری لیں, اور آپ ایک الیکشن کرائیں. اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو نتیجہ اس پہ عمل درآمد کریں, تو پاکستان کو سیدھا کریں. تو یہ ایک تھاٹ ڈیولپ ہو گیا ہے. اور میں اس کا ڈیفینیٹلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان کا ہیرو ہے یا ویلن ہے, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. مگر ایک بات میں آپ کو کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ خان نے اس کرائسس سے اپنی طاقت منوائی ہے. خان نے اپنی پولیٹیکل ری انفورسمنٹ کیا. خان نے ریاست کو, دنیا کو, عوام کو, اپنے ووٹر کو, سب کو پیغام یہ دیا کہ ہم زیادہ سٹرونگ ہوئے ہیں. حالانکہ جب خان کے خلاف وارنٹ آئے تھے تو ایسے لگا تھا کہ خان کو وہ اٹھا کے لے جائیں گے, عدالت سے جائیں گے, وہاں سے ایک کے بعد دوسری. آپ کو کل بھی جمعے کو جو خان صاحب نے ضمانتیں کرائی ہیں, جو ایڈوانس جو پیش کی ضمانتیں, وہ 9 کیسز سے کرائی ہیں. کیونکہ خان کا ابھی تک یہ خیال ہے کہ اگر میں آج توشہ خانہ جو آج پیش ہوں گے خان صاحب ہفتے کے دن, اگر ایک کیس ختم ہوتا ہے تو باہر آگے تک کہ پولیس کھڑی ہوئی. جناب بلوچستان سے ہمیں آپ پہ ایک مقدمہ ہے, آپ نے ایک دفعہ نا ایک چھٹا چوری کیا تھا جناب, ادھر سے ہو سکتا ہے سامنے پنجاب پولیس کھڑی ہوگی. جناب آپ نے ایک دفعہ کتوں کی دوڑ ہوئی تھی تو آپ نے سڑک سے کراس کی تھی, آپ سڑک پہ کھڑے نہیں ہوئے تھے. تو اس طرح کے بھی مقدمات ہوتے ہیں گرفتار کرنے کے لیے. آپ نے تو ایک کیس ہی بنانا ہے نا کہ آپ پہ یا جناب ایک FIR آپ کی پڑی ہے. تو خان کو یہ تھا اور ہے, اور پتہ نہیں آپ کو شام کو پتہ لگے کہ واقعی خان پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا نیا مقدمہ کرا کے اس کو گرفتار کر لیا جائے. مختصر یہ ہے کہ خان اس ایک پوائنٹ پہ کامیاب رہا کہ پاکستان کے طاقتور حلقے, پاکستان کی حکومت, پاکستان کے نظام کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ میرے ساتھ بیٹھو, مجھے میری سپیس دو, مجھے الیکشن دو تاکہ پاکستان سموتھ ہو. اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے, اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ مجھے نہل کرائیں گے, گرفتار کرائیں گے, جیل میں بند کر دیں گے, میڈیا کی پابندی لگا دیں گے, تو کم نہیں چلنا. میں مکنا نہیں جی, میں ان سیاسی طور پہ پاکستان کی نبض سے چڑھ گیا, تاڑی بھی نبض سے چڑھ گیا. تو یہ تھی عمران خان کی کامیابی. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.